الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ کا شکر ہے اور قرآن مجید جیسی نعمت کا اور اس کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور بتایا کہ قرآن مجید اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ سچائی کو تعبیر کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، سیدھی بات ہے۔ تو قرآن مجید اپنے اسلوب میں اور اپنی فصاحت میں اور اپنی بلاغت میں اور اپنے معانی اور اپنے علم میں، اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھتا۔ سچ ہے اس میں، اور اس میں سیدھی بات ہے، اور صرف سیدھی بات ہی نہیں، اس کی ایک شان اور بھی ہے کہ وہ قیمہ ہے، کہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پہ کھڑا کرتا ہے، یعنی خود بھی کامل ہے اور مکمل ہے، اور جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ بھی کامل اور مکمل بن جاتے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اسی ہدایت کی یہ شان ہے کہ یہ اپنے اندر خوشخبریاں بھی رکھتا ہے۔ جو اس کو قبول کرتے ہیں اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جو اسے اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں، قرآن انہیں بشارتیں بھی سناتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے، اور ان کے لیے انعامات کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اور جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اور وہ کفر اور شرک میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن انہیں تنبیہ بھی کرتا ہے، انہیں ڈراتا بھی ہے، انہیں آنے والے عذاب سے آگاہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے۔ عام طور پہ جب آپ کسی کو کسی چیز پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے اس کے انجام کے بارے میں آگاہ کرتے کہ ایسا کرو گے تو یوں ہوگا، اور ایسا نہ کر پائے تو پھر اس کی یہ نتائج بھی آئیں گے۔ جب آپ اپنے بچے کو بھی کسی چیز پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے دونوں پہلو رکھتے کہ میاں اس کا یہ فائدہ بھی ہے، اور اگر نہ کیا تو پھر اس کا یہ نقصان بھی ہے۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اچھی ہدایت کی کہ دونوں چیزیں سامنے رکھ دی۔ تو قرآن مجید بھی ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، دونوں پہلو سامنے رکھتا ہے کہ اس کا انجام یہ ہے اور اس کا انعام یہ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے
لوگوں کے سامنے یہ دونوں پہلو رکھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے، اور جو اس کو مان لیتا ہے تو اس راستے میں ماننے والوں کے لیے کچھ ناگواریاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو قرآن تسلی دیتا ہے کہ یہ چند روزہ ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آگے جو اس کے بدلے میں انعام ہے وہ ابدی ہے، وہاں کی راحت ہمیشہ کی ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس لیے ان معمولی پریشانیوں کو لے کر غم زدہ نہ رہو، ان معمولی ناگواریوں کو سامنے رکھ کر مایوس نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حُذِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کی راہ میں کچھ ناگواریاں تو ہیں نا، کچھ ناگواریاں تو ہیں، لیکن اللہ نے یہ کامیابی چھپائی ہی ناگواریوں کے پیچھے ہے، ناگواریوں کے پردے کے پیچھے یہ جنت ہے۔ لیکن اللہ کا کلام اپنے ماننے والوں کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے، خوشخبریاں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چند روزہ ہے، اگلا جو انعام ہے وہ چند روزہ نہیں ہے، وہاں تمہارا ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک خاص مقصد ہے، خوشخبریاں دینا، اور خاص طور پہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا ہے، اولاد کا عقیدہ رکھا ہے، یہ عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے، ان کے بھی بعض فرقے ہیں۔ ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالی تین چیزوں کا نام ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اور دنیا میں ان عیسائیوں کی کثرت ہے تثلیث کا عقیدہ، کہ تین میں سے ایک خدا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ایک فرقہ عیسائیوں کا ایسا بھی ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کے قالب میں آ گئے، یعنی اللہ نے حلول کر لیا، ان کی ذات عیسیٰ کے سانچے میں آ گئی، تو عیسیٰ ہی خدا ہے۔ اور ایک فرقہ عیسائیوں کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن مریم، کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی بعض فرقے ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیوی اور دیوتا، ان میں اللہ کی ذات اس سانچے میں آ گئی، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالی کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بڑی سنگین بات اپنے منہ سے نکالتے، بڑی سنگین، یہ اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کرتے، بڑی گستاخی ہے یہ۔ اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس، لیکن انہیں احساس نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کتنی گمراہی کی بات کہی اور کتنی اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم یہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبد، میرا رب اور تمہارا رب ایک اللہ، اس کی عبادت کرو۔
ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہ ہے۔ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اس لیے کہ وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس لیے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ ہوں، میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن ان کی طرف عقیدت کی نسبت رکھنے والے، انہوں نے اس عقیدت میں اتنا غلو کیا کہ اسے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا، اللہ ہی قرار دیا۔ یہ غلو ہے، یہ غالی لوگ ہیں، یہ انتہا پسند ہے، اور یہ اللہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کا کوئی جزو ہے، الیاذ باللہ، اللہ کا کوئی حصہ ہے۔ تو قرآن مجید خاص طور پہ انہیں بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی ہلاکت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور ان کی یہ باتیں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ اب جن کے ہاتھ میں یہ قرآن مجید ہے اور قرآن کے ذریعے وہ دعوت دیتے ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کو بھی تسلی دی کہ یہ بھی ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے، اور جو آپ کو اس دعوت سے اور قرآن کے اس پیغام سے جو آپ کا لگاؤ ہے اور لوگ پھر نہ مانیں تو تکلیف تو ہوگی، اور بس اوقات اس تکلیف میں آپ اپنی جان کھپا دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی کہ بس اوقات نڈھال ہو جایا کرتے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، یہ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، پیغام دینا ہے، دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، آپ اپنی محنت میں کامیاب ہے۔ باقی کوئی بد نصیب اگر اسے قبول نہ کرے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ یہی پیغام ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کتنی ہی درد دل کے ساتھ نصیحت کر رہا ہے تو اس کے نتیجہ نہ آنے پر مایوس نہ ہو کہ بیٹا مانتا نہیں، اولاد سنتی نہیں ہے، بہت بار سمجھایا سمجھتا نہیں ہے۔ نہ بھائی، آپ نے اپنا فریضہ پورا کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا جو آپ نے پوری کر دی۔ باقی ہدایت پہ پکڑ کے لے کے آنا یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ بس اوقات ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، سنتی نہیں آج اولاد، کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ نمیاں آپ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس محنت کا اجر دیتے رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو آپ کے ذمہ وظیفہ ہے نا، آپ وہ وظیفہ پورا کر رہے ہیں، بس یہی آپ کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنے والا کر رہا ہے اور نتیجہ اس کے سامنے نہیں آ رہا تو وہ اپنی محنت میں کامیاب، وہ کامیاب ہے۔ اور آگے یہ بات بتائی کہ یہ دنیا
جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت، بڑی پرکشش اس کی زیب و زینت. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ جو آپ کو دنیا بڑی پرکشش نظر آتی ہے، فرمایا یہ سب ہم نے رکھی ہے، لیکن یہ اس لیے رکھی ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے ایک امتحان گاہ بنایا ہے. جیسے ایک تعلیمی ادارہ بنایا جاتا ہے، اور وہ تعلیمی ادارہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ فیل کون ہوا ہے، وہ تعلیمی ادارہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں امتیازی اور باصلاحیت بچے کون نکلتے ہیں. اس لیے بنایا جاتا، تعلیمی ادارہ اس لیے بنایا جاتا. ہاں کچھ بد شوق بھی ہوتے ہیں، وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تعلیمی ادارہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ لوگ فیل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا امتحان گاہ اور تعلیمی ادارہ بھی اس لیے بنایا ہے کہ کون سونے کا تمغہ لیتا ہے اور کون کانسی کا لیتا ہے، کون چاندی کا لیتا ہے. والسابقون الاولون، کون سب سے آگے سبقت کرتا ہے، کون اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے بنتے ہیں. ہاں کوئی اس میں ناکام بھی ہو جائے. تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی ساری رونق ایسی نہیں کہ تم اسی میں کھو جاؤ، یہ تو امتحان گاہ ہے. اور جب امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا تو یہ نشست بھی سمیٹ دی جائے گی، یہ چٹیل میدان بن جائے گا یہ دنیا. جب امتحان کا یہ وقت ختم ہو جائے گا، تم اس دنیا کو کتنے گلے گلزار بنا لو اور اس کو مادی نقشوں میں انتہا کو پہنچا دو، لیکن یہ امتحان گاہ کی نشست سمیٹ دی جائے گی. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ تو امتحان پاس کرنے کی جگہ ہے. یہ امتحان پاس کرنے کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دھوکہ یہی ہو رہا ہے، ہم اسی پہ دل لگا بیٹھے. ہم نے اسی کا نام ترقی رکھ لیا اور ہم نے اسی کا نام کامیابی رکھ لیا. ارے بھائی، امتحان گاہ میں کوئی آدمی سائیکل پہ آتا ہے، کوئی کار پہ آتا ہے، تو کار والا کامیاب نہیں ہوتا، سائیکل والا ناکام نہیں ہوتا. پتہ لگے گا جب رزلٹ آئے گا. امتحان گاہ میں کوئی آدمی صبح ناشتہ کر کے آتا ہے، کوئی بھوکا آتا ہے، اور کسی نے زرق برق لباس پہنے ہوتے ہیں، کسی نے پھٹے پرانے کپڑے. تو پھٹے پرانے کپڑے والا فیل نہیں اور زرق برق لباس پہننے والا کامیاب نہیں. پتہ چلے گا پیپر کیسے ہوا ہے. تو اللہ کریم کہہ رہے لِنَبْلُوَكُمْ، یہ تمہارا امتحان ہے کہ کون اس دنیا کی رونق میں کھو جاتا ہے اور کون اس دنیا کے بنانے والے سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے. یہ تو امتحان ہے. کون ان اسباب میں اور اس مادیت میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور کون اس اسباب اور اس مادیت کے خالق اور مالک سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے. یہ امتحان ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو تم میں سے اچھے عمل یعنی اللہ کو راضی کرنے والا ہے. کون ایسا ہے؟ تو یہ امتحان گاہ ہے اور یہ ایک دن آنے والا ہے کہ ما علیہ سعیدا جرزا، ہم اس کو سمیٹ دیں گے. یہ سب چٹیل میدان ہو جائے گا. نہ یہ نہریں، نہ یہ باغات، نہ معدنیات، نہ یہ چمک دمک، سب ہموار ہو کے ایک چٹیل میدان بن جائے گا. امتحان کا وقت ختم ہو گیا. امتحان کا وقت ختم ہو گیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، میرا دنیا میں آنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس دنیا کی امتحان گاہ کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں اور اس دنیا کا اختتام اتنا قریب ہے جتنا یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اور اس کی مثال یہ کہ جب آپ کسی کوئی نشست لگاتے ہیں اور آخر میں مہمان خصوصی آتا ہے تو اسی بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب نشست اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے.
تو اللہ نے یہ دنیا بنائی اور آخر میں سب سے بڑھ کر ایمان خصوصی آئے محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ تو آپ کا آخر میں تشریف لانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ دارالامتحان، اس کی سمٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ دنیا اپنی اختتام کی طرف چل رہی، یہ اپنے آخر کی طرف ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہے کہ یہ دنیا میں تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ امتحان گاہ کی طرح دیکھو، امتحان حال کی طرف دیکھو۔ اور اس تعلیمی ادارے میں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ایک دوسرے سے آگے سبقت کرتا ہے، کون بڑا تمغہ لیتا ہے، کون دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ ہاں کچھ بد نصیب فیل بھی ہو جاتے، لیکن تعلیمی ادارہ بنانے کا مقصد فیل قسم کے لوگوں کو جانچنا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنے والوں کو انعام دینا ہے، آگے بڑھنے والوں کو انعام دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالامتحان بنایا ہے، آخرت کو دارالجزا اور انعام کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت پر ایمان یقین نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔